بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 1950 کی دہائی کے اوائل سے تعلق رکھنے والے سفارتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخ میں تعاون اور دوستانہ تعلقات کے ادوار کے ساتھ ساتھ کشیدہ تعلقات کی مثالیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان تاریخ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدائی سفارتی تعلقات۔ پاکستان نے 1947 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی، جبکہ جاپان دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے باز آ رہا تھا۔ 1949 میں پاکستان نے جاپان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 28 اپریل 1952 کو امن اور دوستی کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ سفارتی تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اقتصادی تعاون اور امداد۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں جاپان نے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اہم مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ پاکستان میں منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی تعمیر میں جاپان نے اہم کردار ادا کیا۔ جاپانی سرمایہ کاری اور امداد نے بھی پاکستان کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ثقافتی اور تعلیمی تبادلہ۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تبادلے گزشتہ برسوں سے فروغ پا رہے ہیں۔ جاپان فاؤنڈیشن ثقافتی تبادلے کی ایک تنظیم نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے، زبان سیکھنے اور علمی تعاون کو فروغ دیا ہے۔ متعدد پاکستانی طلباء نے جاپان میں خاص طور پر انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ تجارتی تعلقات۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارت میں گزشتہ برسوں کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جاپان ایشیا میں پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان نمایاں درآمدات اور برآمدات ہیں۔ تجارتی تعلقات میں بنیادی طور پر ٹیکسٹائل، مشینری، کیمیکل اور الیکٹرانک آلات شامل ہیں۔ سیاسی تعلقات۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان سیاسی تعلقات کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ 1970 کی دہائی میں بنگلہ دیش کی آزادی کے معاملے پر بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران جاپان نے پاکستان کا ساتھ دیا، جس سے بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ تاہم بھارت کے ساتھ جاپان کے دوستانہ تعلقات خاص طور پر حالیہ برسوں میں بعض اوقات پاکستان اور جاپان کے تعلقات میں تشویش کا باعث بنے ہیں۔ حالیہ ترقیاں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کی حکومتوں نے اقتصادی تعاون کو بڑھانے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے دورے کیے ہیں۔ توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور سائنس و ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا میں ضروری چاہوں گا کہ ممالک کے درمیان تعلقات کی نوعیت مختلف عوامل جیسے کہ سیاسی پیش رفت، اقتصادی ترجیحات اور علاقائی حرکیات کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتی ہے۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان تعلقات سفارتی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی شعبوں پر محیط تعاون اور مشغولیت کے پہلوؤں کو دیکھے گئے ہیں۔ پاکستان اور جاپان تعلقات کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے چند ایک اہم نکات ہیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اقتصادی تعاون۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان اقتصادی تعاون ان کے تعلقات کا ایک اہم پہلو رہا ہے۔ جاپان نے پاکستان میں انفراسٹرکچر، توانائی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں میں مالی امداد اور سرمایہ کاری فراہم کی ہے۔ جاپانی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی ظاہر کی ہے، بالخصوص آٹو موبائلز، الیکٹرانکس اور توانائی جیسے شعبوں میں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور دو طرفہ تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ ترقیاتی امداد۔ جاپان پاکستان کو ترقیاتی امداد فراہم کرنے والا بڑا ملک رہا ہے۔ اس نے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق منصوبوں کی حمایت کی ہے۔ جاپان کی طرف سے امداد نے پاکستان کو سڑکوں، پلوں اور پاور پلانٹس کی تعمیر جیسے شعبوں میں مدد فراہم کی ہے۔ جاپان کی آفیشل ڈیولپمنٹ اسسٹنس نے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ثقافتی اور تعلیمی تبادلہ۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان عوام سے عوام کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ جاپان فاؤنڈیشن اور دیگر تنظیمیں ثقافتی تبادلے، زبان سیکھنے اور علمی تعاون میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ بہت سے پاکستانی طلباء وظائف اور تبادلہ پروگراموں سے مستفید ہو کر جاپان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان دفاعی تعاون میں بتدریج توسیع ہوئی ہے، جس میں فوجی اہلکاروں کے تبادلے، دفاعی مذاکرات اور تربیتی پروگراموں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی تعاون بڑھانے،
انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر بات چیت ہوئی ہے۔ سیاسی مشغولیت۔ پاکستان اور جاپانی رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کے دورے اور بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے علاقائی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھتا ہے اور ہر ملک کے ساتھ اس کی مصروفیت مختلف عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے، بشمول سیاسی، اقتصادی اور تصویراتی تحفظات۔ اگرچہ جاپان نے حالیہ برسوں میں بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر بھارت کی حمایت کر رہا ہے۔ غور کرنے کے لیے چند ایک باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ علاقائی تعلقات میں توازن۔ جاپان جنوبی ایشیائی ممالک بشمول ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں متوازن رویہ اپناتا ہے۔ جاپان خطے میں استحکام، امن اور اقتصادی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ ان مقاصد کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ مشغول ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اقتصادی تعاون۔ جاپان نے ہندوستان میں اپنے اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر انفراسٹرکچر، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں۔ تاہم اس نے پاکستان میں توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی امداد سمیت مختلف منصوبوں پر بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ ہر ملک کے ساتھ جاپان کی اقتصادی مصروفیت اس کے اپنے اسٹریٹجک مفادات، مارکیٹ کی صلاحیت اور دو طرفہ معاہدوں پر مبنی ہے۔ سیاسی مشغولیت۔ جاپان ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ سیاسی بات چیت اور اعلیٰ سطحی دوروں کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے ساتھ سیاسی تعلقات کو مضبوط بنانے اور علاقائی مسائل پر تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون۔ جاپان نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں مصروف عمل ہے، اگرچہ مصروفیت کی نوعیت اور حد مختلف ہو سکتی ہے۔ جاپان نے دونوں ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں اور دفاعی مذاکرات کیے ہیں۔ اس کا مقصد خطے میں استحکام، میری ٹائم سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ بین الاقوامی تعلقات پیچیدہ اور کثیر جہتی ہیں اور وہ مختلف عوامل کی بنیاد پر تیار ہوتے ہیں، بشمول جغرافیائی، سیاسی پیش رفت، اقتصادی مفادات اور مشترکہ مقاصد۔ اگرچہ جاپان نے حالیہ برسوں میں بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان پر بھارت کی حمایت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ جاپان کی سفارتی مصروفیات اور شراکت داری خطے میں مثبت تعلقات کو برقرار رکھنے اور تعاون کو فروغ دینے کی اس کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں پاکستان اور جاپان سے ریلیٹڈ آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔